اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ما لم يجعل قبل أن لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے اشاروں کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. صلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ والسلام محمد آل محمد آل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پاک، ان کی آل اولاد اور آل علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل خانہ جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا. سلام ہے ان پاک ہستیوں پر، خاندان رسول پر، کہ جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. میرے بھائیوں، کوئی آدمی جس کی عمر 57-58 سال ہو، اس کے سامنے جوان بیٹا اس کی لاش پڑی ہو، جوان بھتیجا اس کی لاش پڑی ہو، اور سارے جتنے بھی اہل بیت کے لوگ تھے جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ لڑکے تھے جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. پھر وہ وقت آیا کہ امام پاک میدان کربلا کے اندر جب جانے لگے تو گھوڑا بھی نہلایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو بچی سکینہ کھڑی ہوئی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کی قوت ارادی کتنی بڑی ہے، اس کی بہادری کتنی بڑی ہے کہ جس کے سامنے سارا گھر بار لٹ گیا اور ایک چھوٹی بچی ہے، اس کی طرف دیکھ کر آپ تصور کریں کہ امام حسین کے دل میں کیا ہوئی. لیکن وہ قرآن کے وارث تھے. سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہے کہ تم نے صبر کیا تھا. تو جو قرآن کا قاری ہو وہ گھبراتا نہیں ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا ہو، جو جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، وہ کس طرح سے گھبرا سکتا ہے. بھائی رات کے وقت فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کہ رات کے وقت ایک آدمی گزرا
امام پاک کے خیمے سے اس رات 10ویں کی رات کو امام پاک نے قرآن کھولا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ خبیث اور مومنوں کو الگ نہیں کر دیتا حتی یمیز الخبیث من الطیب، تو وہ اللہ ہے جو آج کی رات فیصلہ کرنے والا ہے کہ پاک کون ہے اور پاک کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں۔ تو بھائی وہ تو ایسا قرآن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ بدر میں جنگ بدر میں اگر قرآن احد میں اترا، اللہ کی مرضی کہ میرا پیغمبر یہاں پر موجود ہے، تبوک میں اترا تو اللہ کو پتا تھا کہ میرا نبی یہاں پر موجود ہے اور قرآن اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں اتار دیتا، لیکن قرآن 23 سال تک اترا نبی مکے کے بازاروں میں، قرآن پیچھے پیچھے نبی مدینے میں، قرآن پیچھے پیچھے نبی طائف کے اندر، قرآن پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ سید عائشہ کے بستر پر قرآن سید عائشہ صدیقہ کے بستر پر۔ تو بھائی یہ کوئی لوگ ایسے نہیں تھے، یہ ایک قربانی تھی جو اللہ کے راستے میں دینی تھی، ورنہ وہ اللہ جو کن فیکون سے زمین کو بنائے، کن فیکون سے زمین و آسمان کو، 7 آسمانوں کو 7 طبق کو بنا دے، وہ ایک اشارہ کرتا تو پورے میدان کے اندر آگ لگ جاتی اور کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچتا۔ جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ بدر میں کیا ہوا، اللہ فرماتے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم، کہ یوم حنین میں تم نے کہا کہ ہماری بڑی فوج ہے، اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من اللہ شیئا، لیکن یہ جو کثرت تمہاری کام نہیں آئی، اللہ فرماتے میں نے آسمان سے فرشتے بھیجے، تم نے جنگ کو جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمدکم بثلاثۃ، میں نے بدر کے دن 3000 فرشتے بھیجے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، میں نے جنگ بدر میں 5000 مصومین فرشتے بھیجے، نشان زدہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار چلاتے تھے لیکن آدمی پہلے ہی قتل ہو جاتا تھا۔ تو جن کی نصرت فرشتے کرتے رہے، جن کی نصرت بدر میں کی، جن کی نصرت خندق میں کی، جس کی نصرت تبوک میں کی، تو کیا کوئی ایسی چیز تھی کہ کربلا میں کچھ ہو گیا تھا؟ نہیں، میرے مالک نے اللہ کے سامنے فرمایا تھا اے اللہ آزما مجھ کو، میری جان سے آزما، میری آل اولاد سے آزما، میرے پیسے سے آزما، اے اللہ مجھے اگر تو آزماتا ہے۔ جنگ احد کے اندر آزمایا، نبی علیہ السلام کے لیے 400 تیر انداز کھڑے تھے جو کہ تیر چلا رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو طلحہ بن عبید اللہ نے پکڑا اور 3 میل لے کر پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، اور حضرت طلحہ کا پورا جسم 100 تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن نبی کو بچا کر وہ پہاڑوں کے پیچھے لے گئے۔ بھائی جان اور 400 تیر انداز، اور ایسے تیر انداز اگر وہ آنکھ پر لگاتے تیر تو آنکھ پر لگتا، اگر یہاں کان پر لگاتے تو کان پر لگتا، دانت پر لگاتے تو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کی مدد فرما دوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ تو قربانی تھی، اللہ کے نبی نے خود کہا تھا
یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ شہادت کی موت دے۔ تو بھائی شہادت پھر اسی طرح سے ملنی تھی۔ الحسن والحسین، فرمایا سیدن شبابن اہل الجنت الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی کہ حسین اور نبی میں فرق باقی نہ رہا۔ تو جو شہادت ملی کربلا کے اندر، ایک شہادت نہیں ملی 72 سر نیزے کی نوک پر، وہ سب کے سب نبی پاک کے لیے شہید ہوئے اور عظمت نبی کو بلند کیا۔ آل پاک نے اپنے نالے کا دامن نہیں چھوڑا، سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بھائی دیکھو، بوڑھے سے لے کر بچہ حبیب ابن مظاہر 90 سال کا صحابی ہے، مسلم بن عوف 80 سال کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، چھوٹے لوگ، جوان لوگ، علی اکبر کا لاشا اٹھا، قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا، ابو بکر بن حسن کا لاشا اٹھا، عمر بن حسن کا لاشا اٹھا، عبداللہ بن علی کا لاشا اٹھا، جعفر بن علی کا لاشا اٹھا، عثمان بن علی کا لاشا اٹھا، عمر بن حسن کا لاشا اٹھا، ابو بکر بن حسن کا لاشا اٹھا۔ وہی 18 اہل بیت کے لوگ جنہوں نے حسین کی خاطر، جنہوں نے رات کو چراغ بجھا دیا تھا، فرمایا تھا جس کا دل کرتا ہے چلے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا، لیکن جانے کو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ فرمایا اے حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ خدا کی قسم ہم پتھروں سے لڑیں گے، کلہاڑیوں سے لڑیں گے، ڈنڈوں سے لڑیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی جوان تو چل کر گئے لڑنے کے لیے، اب علی اصغر تو بچے تھے، وہ لڑنے کے لیے کیسے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا، پیاس لگی، بچے کو اٹھایا۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ بچہ پیاس سے آتش آتش، پیاس پیاس، اور بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، فرمایا کہ بچے کو کھڑا کرو، کہو کہ تم بچے کے لیے تو پانی دو۔ پانی کہاں سے آتا؟ او بھائی علی اصغر اگر جوان ہوتا تو ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کے مقابلے میں اترتا اور دشمنوں کی صفیں تہس نہس کر دیتا، لیکن اللہ نے بہانہ بنایا، کھڑا کر دیا، حرملہ کا تیر لگا حلق پر علی اصغر کا سینہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شہادت دی، جو چل کر نہ جا سکا اللہ نے بہانہ بنایا، سارے گزر گئے۔ میدان کربلا سج گیا، اب پیاس پیاس کی باری ہے، سبھی تو دنیا سے چلے گئے۔ اب خواتین کہتی ہیں، سیدہ زینب بی بی، ام کلثوم، رقیہ بی بی نے سب نے مل کر کہا کہ بھائی عباس سے کہیں کہ جائے دریا فرات پر جا کر پانی لے کر آئے۔ تو بھائی بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، حضرت عباس غازی آباد چلتے ہیں، اور بھائی دشمن تیر جب نکلے خیمے سے تو تیروں کی برسات تھی۔ فرمایا کہ اگر عباس پانی لے کر خیمے میں چلے گیا تو پھر مقابلہ نہیں ہوگا حسین سے۔ حضرت عباس غازی گئے، جا کر فرات پر پانی بھر لیا، پیاس اتنی لگی تھی، مشکیزے کے اندر پانی کو بھر لیا، چلو بھرا، پینے لگے۔ فرمایا کہ بچے تو سارے پیاسے پڑے ہیں، بھائی عورتیں تو پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں۔ حضرت عباس نے پانی نہیں پیا، فرمایا کہ جب تک بچے عورتیں پانی نہیں پی لیتی عباس پر پانی حرام ہے۔ مشکیزہ بھرا، ایک دفعہ کوشش کی، دوسری دفعہ کی، اس کے بعد مشکیزے کو بھرا، بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک آدمی نے تلوار چلائی،
دایا بازو کاٹ دیا، گھوڑا دوڑ رہا تھا، پیچھے سے ایک اور بندے نے تلوار چلائی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، وہی بیلنس نہیں تھا، گھوڑا بھاگ رہا تھا، غازی عباس اوپر تھے، مشکیزہ جو دانتوں میں تھا پانی کا، لیکن چلتے چلتے جب فاصلے پر پہنچے تو پیچھے سے 500 آدمیوں نے تیروں کی برسات کر دی اور غازی عباس زمین پر گر۔ بھائی توازن نہ ادھر ہے توازن، تو بھائی وہ باڈی کیا کرتی؟ آخر میں یہی تھا نا، وہ سارے آدمی کہتے ہیں کہ دنیا ہے، یہاں پر کام کرو، محنت کرو، بھائی سبب ہے دنیا کے اندر، تو سبب کو نہیں چھوڑا۔ وہ جو حوض کوثر کے مالک تھے، چاہتے تو حوض کوثر چل کر ان کے قدموں میں آ جاتا، لیکن سبب ہے دنیا کا کہ دنیا کے اندر تمہیں کام کرنا پڑے۔ غازی عباس چلے، لاشا گرا، حضرت امام پاک آئے، اٹھایا کہ بھیا یہ کیا ہوا؟ ساری زندگی ام البنین نے کہا تھا کہ بھائی نہ کہنا، حضرت عباس کو اپنا مولا کہنا، سردار، کبھی بھائی نہ کہنا، لیکن آج ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ عباس آخری وقت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تو مجھے اپنا بھائی کہہ کر بلا، میری روح کو تسکین پہنچے گی۔ تو مرنے سے پہلے حضرت غازی عباس نے حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ دیا، میں میرا بھائی کہتا ہے کہ نام لو، میری روح کو تسکین پہنچے گی۔ یہ وفا ہے جو وفا کٹ گئی تھی یوسف کے بھائیوں سے، اور بھائیوں نے تھپڑ مارے، کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ وفا ٹوٹ گئی، نبی کے بیٹے تھے لیکن محبتیں ختم ہو گئی، لوگ کہتے تھے یعقوب پیار یوسف سے کرتا ہے، سارے بھائی دشمن بن گئے، اور بھائی وفا کو جو ٹوٹ گئی تھی بھائیوں کی وفا، اس وفا کو قائم کیا غازی عباس نے کربلا کے اندر۔ یہ بات ہے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها۔ اے اللہ تیری وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی نہیں مرتا۔ پھر وہ وقت آیا، امام پاک بوڑھے لڑتے ہوئے گئے اور اتنے دشمنوں کو ہلاک کیا، تلوار چلتی تھی امام پاک کی، امام حسین کی، تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ تلوار حسین کی، علی کے پاس علی کی تلوار محمد مصطفیٰ کی تلوار تھی۔ تو بھائی بات یہ ہے، ایک 59 سال کا وہ تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا تھا، اے اللہ قربانی ہے تیرے راستے میں، قبول کر لے، قبول کر میری قربانی کو۔ علی اصغر کو بھی دیا، قاسم کو، علی اکبر کی شہادت، اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ہوا کہ ایسا وقت آیا امام پاک کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب امام پاک کو شہید کیا گیا، بھائی شہید کرنا بھائی دشمنی کی طرح ہی جاتا نا کہ بندہ مر جائے، مر جانے کے بعد تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن وہ بد وقت ابن زیاد نے حکم دیا تھا شمر کو، ابن زیاد نے حکم دیا تھا ابن سعد کو کہ اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو اس کے گھوڑے پر، ان کی لاشوں پر گھوڑے کو دوڑانا۔ بامال یہ حرمت کی اس سے بدترین مثال کیا ہے
کہ بندہ مر جاتا دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن امام پاک ان کے سر کو کاٹا گیا، سنان بن انس آگے، خولی بن یزید پیسوں کے لالچ میں وہ جا کر کہتے تھے خولی بن یزید میں نے سر کاٹا، سنان بن انس وہ کہتا میں نے کاٹا۔ او بھائی یہ تجارت کرنے والے لوگ، وہی جو خط لکھنے والے تھے کوفے کے، آج وہی لوگ قاتل بن کر کربلا کے اندر اصل مظلوم کربلا امام حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے فرمایا اے اشعث بن ربیع، اے قیس، کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے کہ فصلیں پک گئی ہیں، فصلوں کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، ہمارا امیر المومنین نہیں ہے، آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، کیا تم نے 6000 خطوط نہیں لکھے؟ فرمایا عقبہ بن سامان سے لاؤ تھیلا، تھیلا لا کر پلٹ دیا گیا، تھیلا پلٹا، خط اٹھائے، فرمایا یہ تم نے خط نہیں لکھے کوفیوں، 20,000 کی فوج، سارے لوگ مکر گئے، کہتے ہیں حسین ہم نہیں جانتے، نہ تمہیں جانتے، نہ ان خطوں کو جانتے ہیں۔ خیمے کو آگ کیوں لگائی تھی کہ سارے خط جل جائیں؟ یہ وجہ ہے، اسے بندے سمجھتے نہیں ہے، ورنہ دوسری بات جو کہتے ہیں کہ جب شمر بڑا خیمے کی طرف کہ لوٹ مار کے لیے، تو کئی جگہ پر آتا ہے روایات میں اللہ نے شیروں کا لشکر بھیجا جنہوں نے آ کر سارے قافلے کو، عورتوں کے قافلے کو روک لیا تھا، اور عمر ابن سعد نے کہا تھا کوئی آدمی خواتین کے حرم میں نہ جائے، اور خواتین کا حرم جب سیدہ فاطمہ نے ان کا معمولی سا دوپٹہ سر کا تھا تو سورج کی روشنی غائب ہو گئی تھی، تو یہ تو ان کی بیٹیاں تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سروں کو ننگا کر دیا جائے، ان کے لباسوں کو پاڑ دیا جائے؟ بھائی تمہیں بیان مصائب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ جو توہین اہل بیت پر مشتمل ہے وہ مصائب پڑھتے ہو تم۔ کوئی شرم نہیں آتی؟ کسی کی ماں بہن کا نام لیا جائے اس طرح سے؟ کیا سارے اتنے بے ضمیر ہو گئے ہو اور پاک باز عورتوں کا نام بازاروں میں لیتے ہو؟ یہ ہوا وہ ہوا، اور میرے بھائیوں وہ تو اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے والی تھی، ان کے جو زبانیں تھی قرآن سے تر تھی، اور جو قرآن سے تر ہو اسے پیاس نہیں لگتی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں میں۔ تو یہ لوگ تو اللہ کا قرآن پڑھنے والے تھے، وہ بدبخت اللہ پہچاننا چاہتا تھا کہ کون ہے آج جو محمد کا وارث ہے، آل محمد کا وارث ہے۔ تو بھائی وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے، سلیمان ابن اسر کوفہ کے اندر سب سے بڑا گھر تھا، جس نے قتل حسین کے بعد توابین فرقہ بنایا کہ امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے گا، مختار سکوی اس کا سربراہ بنا۔ بھائی مجھے یہ تو بتلاؤ نا، اگر یہ کوفے والے ذمہ دار نہیں تھے تو توابین بنانے کا فرقہ بنانے کی ضرورت کیا تھی کہ توبہ کرو، امام حسین کے قاتل ان کو ہم نے مارنا ہے۔ بھائی امام حسین کے قاتل مارے گئے جنہوں نے ظلم کیا۔ اب جب یزید کے دربار کے اندر پہنچے تو وہاں پر پوچھا یزید نے شمر سے، کس نے تمہیں کہا تھا قتل کرو؟ فرمایا جی آپ کے گورنر ابن زیاد کا آرڈر تھا۔ خولی بن یزید سے پوچھا، کہتا جی میری کون سی جاگیر دبا رکھی تھی اس نے امام حسین نے؟ سنان بن انس سے پوچھا، کہتا میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اور سارے جا کر یزید کے دربار میں مکر گئے۔ جنہوں نے چاندی کی انگوٹھیاں تک اتاری، جو انعام کے لالچ میں اس طرح سے اندھے ہو گئے تھے،
یزید کے سامنے جا کر سارے مکر گئے، کہنے لگے ہماری کون سی، حسین نے جاگیر دبا رکھی تھی، خطرہ ہوگا تمہیں ہوگا، ابن زیاد کو ہوگا، ابن سعد کو ہوگا، وہ سارے مکر گئے۔ چلو اور مکر گئے۔ ٹھیک 61 سال بعد 61 ہجری میں واقعہ ہوا۔ بعد میں حسین بن نمیر سے لے کر ذوالقلع، شجاع اور بڑے بڑے سردار ابن سعد، ابن زیاد، سبھی کے سر کاٹ کر کوفہ کی دارالامارت میں رکھ دیے گئے۔ ایک 5 سال کے اندر کا وقفہ نہیں لگا، ایک دل میں قاتلان 300 قاتلان حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بھائی وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب ہم گئے کربلا کے میدان میں تو راستے کے اندر بار بار حضرت یحییٰ کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا بابا، امام زین العابدین نے پوچھا کہ حضرت یحییٰ کا نام کیوں لیتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت یحییٰ کا سر قتل کیا گیا ایک نابکار عورت کی خاطر، میرے ساتھ بھی یہی ظلم ہوگا۔ 1,20,000 بندے مارے گئے تھے، جب یحییٰ قتل ہوئے تھے تو میرے بدلے میں اللہ تعالیٰ 5 لاکھ آدمیوں کو قتل کرے گا۔ تو بھائی قاتلان حسین جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے خط لکھے، پھر دستے بنا کر، او بھائی کربلا کدھر ہے، کوفہ کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کوفہ تو ادھر ہے، کربلا ادھر ہے۔ بھائی اس لشکر کو امام حسین کی اتنی بڑی بے وفائی کہ انہوں نے کوفیوں نے امام حسین کے لشکر کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مسلم گیر کو تو پہلے ہی قتل کر دیا، اس کے بیٹے محمد ابراہیم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وہی لشکری ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر ابن زیاد نے جس کو پیسے دیے